بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار ہم پھر حاضر ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے ایک ملاقات پی سی جی کے ساتھ۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ آج ہماری مہمان ہیں جامعہ کراچی یعنی کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی صدر محترمہ پروفیسر ڈاکٹر تنظیم الفردوس صاحبہ۔ ان کا ددیحال گورکھپور میں ہے اور ان کا ننیحال مہاپور بہار ہے۔ ان کا چائلی کنیکشن سسرال کی طرف سے ہے۔ یہ بڑے گاؤں کے جناب شمس الدین بخاری صاحب کی اہلیہ ہیں، اور یعنی کہ یہ محترم جناب اسرار بخاری صاحب مرحوم کی بہو ہیں۔ ان کی ساس محترمہ طیبہ بی بی مرحومہ ملاک مہنگاؤں کی تھیں۔ یہ پی سی جی ماڈریٹر ڈاکٹر تہمینہ عباس صاحبہ کی جٹھانی ہیں۔ پروفیسر تنظیم الفردوس صاحبہ، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے، خوش آمدید۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اپنے تدریسی سفر کا آغاز کیسے کیا، اور کن راستوں سے گزر کر آپ صدر شعبہ اردو جامعہ کراچی کے عہدے تک پہنچی؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو پی جی سی کے منتظمین، خاص طور سے آپ کا اور تہمینہ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے آج اس ملاقات میں مدعو کیا، اور میں اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہوں۔ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ میری تمام تعلیم ابتدائی سے لے کے اعلیٰ درجے تک کی کراچی سے ہی ہے۔ کراچی کے مختلف اسکولوں کالجوں سے ہوتے ہوئے میں جامعہ کراچی پہنچی، وہاں سے ایم اے کی اردو زبان و ادب میں ایم اے کی سند حاصل کی، ایم اے لسانیات پڑھا، اور اسی دوران ظاہر سند کے حصول کے بعد مختلف اداروں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ تو جو پہلا ادارہ میں نے جس میں باضابطہ نوکری جسے کہیے اور ساتھ ساتھ وہ اپنے شوق کا کام بھی تھا، یعنی تحقیق کا زبان و ادب کی، وہ تھا اردو ڈکشنری بورڈ۔ اردو ڈکشنری بورڈ نے 22 جلدوں پر مشتمل اردو کی سب سے بڑی لغت تاریخی اصول پر مرتب کی ہے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ چند ماہ کے لیے میں اس کا حصہ بنی، اس تحقیقی کام کا۔ لیکن ساتھ ساتھ وہاں میرے شوق مطالعہ کو بہت جلا ملی، اور جو کتابیں پڑھنے کا شوق پہلے سے تھا، جس نے مجھے زبان و ادب کے شعبے میں داخلہ لینے اور تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ کیا تھا، وہ ایک ترتیب میں آ گیا، اور وہاں مجھے اردو زبان و ادب کے اکابرین سے ملاقات کا بھی موقع ملا۔ شعبہ اردو میں بھی یہ مواقع مجھے ملتے رہے تھے، لیکن اب ایک عملی زندگی گزارتے ہوئے جب میں ان ادبی شخصیات سے جو دنیا بھر سے وہاں تشریف لایا کرتی تھیں ان سے ملاقاتوں کا موقع ملا، تو مجھے جو لکھنے پڑھنے کا فطری ذوق تھا طبیعت کے اندر، اس کو بھی مہمیز ملی، اس کو بھی ہمت ملی، اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ شاعری میں نے اسی زمانے میں شروع کی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے پی ایچ ڈی کے لیے تحقیقی منصوبے کا آغاز بھی وہیں بیٹھ کر کیا، اور اس 1.5 سال کے عرصے میں جو 18 ماہ کا عرصہ میں نے وہاں گزارا، اس میں میں نے اپنی زندگی کے بہترین کا وقت یوں گزارا کہ مجھے اعلیٰ درجے کی کتابیں جو میرے شوق کے موضوعات تھے، اردو زبان و ادب، تاریخ، سماجی تاریخ، سیاسی تاریخ، پھر کلچر اور اس سے متعلق کتابیں، ان کو پڑھنے کا موقع ملا۔ کچھ تو وہ جو جاب تھی اس کی ضرورت تھی، اور کچھ میرے شوق کی تسکین کا سبب بنا۔ بعد ازاں میں نے ایک گرلز کالج میں، گورنمنٹ گرلز کالج میں تدریس کا آغاز کیا،
اور تدریس نے میری شخصیت کو بالکل ایک دوسرے رخ پر ڈالا، کیونکہ اب تک میرا خیال یہ تھا کہ تدریس محض ایک ظاہری فریضہ ہے کہ جس میں ہم کلاس میں جاتے ہیں اور تیاری کر کے لیکچر کی جو نصاب کا جو حصہ ہے وہ پڑھانے کے لیے، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ تدریس صرف پڑھانا ہی نہیں ہے بلکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ اور وہاں سے وہ جو شوق کا سفر میرا شروع سے ہی تھا اس کو اور آگے بڑھنے کی ہمت ملی، اور ساتھ ساتھ میں نے لکھنے پڑھنے کا کام جاری رکھا، ادبی موضوعات پر لکھتی رہی، شاعری کرتی رہی، افسانے لکھتی رہی، تحقیق کی طرف اپنے پی ایچ ڈی کے منصوبے کی وجہ سے رفتہ رفتہ آگے بڑھتی تھی۔ تحقیق ایک مشکل اور دشوار شعبہ تھا، اور مزاج میں چونکہ شعر یا تخلیقی ادب لکھنے کا ذوق پہلے سے تھا تو تحقیق کی طرف آنے میں ابتدا میں دقت محسوس ہوئی، لیکن جلد ہی اس کی بھی عادت پڑ گئی، اور اس میں میرے اساتذہ کرام کا بڑا کام ہے، کرم ہے، ان کا مہربانی ہے کہ انہوں نے میری اس تخلیقی شخصیت کو بھی مجروح نہیں ہونے دیا، اور ساتھ ساتھ تحقیق کے لیے بھی میرا ذہن تیار کرنے میں میری مدد کی، جہاں میں اٹکتی تھی، جہاں میں رکتی تھی وہ میری رہنمائی فرماتے تھے۔ یہ سفر آگے بڑھتا رہا، اور اسی دوران جو میرے اگر کہیں شوق تھا کہ باضابطہ یا باقاعدہ طور پر ابتدا سے کہ کہیں اگر رکا جائے یا ٹھہرا جائے تو وہ کوئی جامعہ ہو جہاں میں تعلیم اور تدریس دونوں ہی کرتی رہوں، تو الحمدللہ 1995 میں جامعہ کراچی سے وابستہ ہوئی بطور لیکچرر، پھر درجہ بدرجہ مختلف عہدوں سے گزرتی ہوئی، جو کہ ایک طویل سفر ہے۔ 2016 سے میں جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کی صدر نشین یعنی چیئر پرسن ہوں، اور اس دوران اپنے اس شوق کی تکمیل کے تمام مراحل سے گزری جو لکھنے پڑھنے کا تھا۔ مختلف موضوعات پر کتابیں تحریر کرنے کا بھی موقع ملا، مقالات اور آرٹیکلز جو زبان و ادب، تاریخ، کلچر سے متعلق تھے وہ لکھنے کا موقع ملا۔ وہ نہ صرف ملک کے بلکہ بیرون ملک کے اعلیٰ درجے کے تحقیقی رسائل و جرائد میں شائع بھی ہوتے رہے، اور کم و بیش 50 کے قریب وہ مقالات ہیں جو شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنا پی ایچ ڈی 2004 میں مکمل کر لیا تھا، اور پھر مختلف سیمینارز، کانفرنسز، ورکشاپس، اس میں پاکستان بھر میں، اس کے علاوہ دنیا کے چند اور ممالک میں بھی سفر کرنے کا موقع ملا۔ تو الحمدللہ ایک اور شوق کی تکمیل ہوئی اسی تعلیم و تدریس کے راستے سے، اور وہ دنیا دیکھنے کا، سیر و سیاحت کا شوق تھا، تو وہ سفر اب بھی جاری ہے۔ اور بطور صدر شعبہ ایک اور زاویے سے اپنے آپ کو آزمانے کا موقع ملا، اور وہ انتظامی امور میں، کہ یہ اندازہ ہوا کہ محض تخلیق کار ہی نہیں ہوں، محض مدرس ہی نہیں ہوں، محض طالب علم ہی نہیں ہوں، بلکہ ایک منتظم بھی ہوں۔ اپنی دانست میں اپنے حصے کا کام پوری تندہی سے، ایمانداری سے کرتی ہوں، اور الحمدللہ جو میرے اکابرین ہیں، سینئرز ہیں انتظامیہ میں، وہ میرے کام کو سراہتے ہیں، اور میرے ساتھی اساتذہ کا تعاون مجھے حاصل رہتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تک ہم پہنچے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ اردو زبان کو ایک مذہب کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے؟ دیکھیے، دنیا کی کسی بھی زبان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ زبان جس علاقے میں پرورش پاتی ہے وہاں ایک مذہب ہو یا ایک سے زیادہ مذاہب ہوں، ایک ثقافتی رنگ ہو مذہب کا یا ایک سے زیادہ وہ ثقافت پہ ایک سے زیادہ مذاہب کے اثرات ہوں، وہ زبان ان سب کے اثرات قبول کرتی ہے، اور اس میں جو لفظوں کا ذخیرہ ہے
وہ ان تمام ہی مذاہب کا شامل ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ کلچر میں رنگا رنگی ہوتی ہے، ثقافت میں رنگا رنگی ہوتی ہے، اسی قدر اس زبان کے رنگ وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے الفاظ، مرکبات اور محاوروں کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے. تو صرف اردو زبان ہی کو نہیں، کسی بھی زبان کو مذہب کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا مناسب بات نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ ایک ظاہر ہے کہ اردو زبان کے ساتھ یہ کافی پرانی تاریخ ہے کہ اسے کسی ایک مذہب یا مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ جوڑا گیا. لیکن اس وقت بھی جو کچھ ہوا، ظاہر ہے کہ اس کے مقاصد محض تعلیمی، لسانی یا تحقیقی نہیں تھے، اس کے سماجی اور سیاسی نوعیت کے تھے. اور اگر اب بھی کہیں پر بھی ہوتا ہے تو اس کو کسی بھی زاویے سے دیکھا جائے، اردو زبان کو کسی ایک گروہ کی زبان سمجھی جائے، خواہ وہ مذہبی گروہ ہو یا علاقائی گروہ ہو، تو یہ زبان کے علم سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ زبان کی سائنس یا علم لسانیات ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زبانیں جس علاقے یا خطے میں جنم لیتی، پرورش پاتی اور پروان چڑھتی ہیں، وہ اس کے تمام رنگوں کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں. اور دنیا کی بہت سی زبانیں ایسی ہیں جو ایسے علاقوں میں جن کی پیدائش، پرورش اور نشو و نما ہوئی جہاں کسی ایک ہی مذہب کا اثر تھا یا کسی یک رخ کلچر کا اثر تھا، تو وہاں پر یہ مسائل نہیں ہوتے. لیکن جہاں جن علاقوں میں یا خطوں میں جو وسیع علاقے اور خطے ہوتے ہیں جغرافیائی لحاظ سے، وہاں موجود کئی زبانوں کے ساتھ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو کسی کلچر یا مذہب کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے اور کسی کو کسی. لیکن اگر آپ غور سے جائزہ لیں گے تو خود ہمارے جو بر صغیر پاک و ہند کا علاقہ ہے اور دو ممالک کی صورت میں بھارت اور پاکستان کی صورت میں موجود ہے، ان میں ظاہر بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں اور پھر لکھی پڑھی بھی جاتی ہیں. اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو کوئی زبان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کے اندر مسلم کلچر کے الفاظ نہیں ہوں گے، یا اس کے اندر ہندو کلچر کے الفاظ نہیں ہوں گے، یا کسی اور کلچر، اسی طرح سے مختلف علاقوں کے پورب کے الفاظ نہیں ہوں گے اور دکن کے الفاظ نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہوتا. جب میل جول اور ایک دوسرے کے ساتھ سماجی رابطے رہتے ہیں اور وہ مضبوط ہوتے ہیں، جتنے زیادہ مضبوط ہوتے چلے آتے ہیں اتنا زیادہ زبانوں کا آپس میں لین دین چلتا رہتا ہے، اور کوئی بھی زبان دوسری زبانوں سے اثر قبول کیے بغیر نہیں رہتی. بہت بہت شکریہ. بولی جانے والی اور تحریری اردو زبان کے زوال میں جدید ابلاغ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے؟ ایک حد تک تو یہ بات درست ہے. میں تھوڑا سا صرف زوال کے لفظ کو کہوں گی کہ ہمیں اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت جو زبان کی موجودہ صورتحال ہے، بولی جانے والی سطح پہ تو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اردو زبان بولی جانے والی زبانوں میں ایک بہت بڑی زبان ہے، اور دن بدن اس کے بولنے اور بولنے کی خواہش رکھنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جہاں ایک طرف ہاں، جب زوال کے جس پہلو کی طرف آپ یہ اشارہ کریں گے کہ یا سمجھیں گے کہ اس میں دوسری زبانوں کے الفاظ بہت زیادہ شامل ہو رہے ہیں، خاص طور سے مغربی زبانوں کے، تو بے شک ابلاغی جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کی وجہ سے یہ ضرور ہو رہا ہے. لیکن اس سے یہ بھی تو ہو رہا ہے کہ اردو بولنے والے خطے اور علاقے اور لوگ ایک دوسرے سے قریب بھی آ رہے ہیں، اور اردو سے محبت کرنے والے لوگ ایک لڑی میں پروتے بھی جا رہے ہیں آپس میں. وہ ایک ہار کی صورت بنتے جا رہے ہیں، ایک مالا کی صورت بنتے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک مثبت پہلو ہے اس کا. تحریری زبان کی سطح پر البتہ اندیشے ہیں، اور وہ اندیشے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دو تین طرح کی بات ہوتی ہے. ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ لکھنے کے لیے اردو کے بجائے، چونکہ اکثر تیسری دنیا کے ممالک انگریزی ذریعہ تعلیم کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، جن کو بھی اچھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے، تو وہ انگریزی ذریعہ تعلیم کی وجہ سے انگریزی لکھنے کی عادت اور انگریزی پڑھنے کی عادت ویسی پڑتی ہے.
کہ بولنے کی حد تک تو اردو جاری رہتی ہے لیکن لکھنے پڑھنے کے لیے انگریزی کو ہی اختیار کیا جاتا ہے. وہ تو شاید اتنا خطرناک نہ ہو، لیکن ایک چیز یہ کہ ہم اعلیٰ درجے کے عالم بھی پیدا نہ کریں کسی بھی ڈسپلن کے، کسی بھی شعبۂ زندگی کے، اور اس کے بعد ہم اپنی زبانوں کو، خواہ وہ اردو ہو یا خطے کی کوئی اور زبان، اس کو لکھنے پڑھنے سے گریز کریں، اس کو نظر انداز کریں. تو یہ ہے ذرا سی اندیشہ اس میں ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو صرف اردو ہی نہیں اور بھی زبانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اس بات کے لیے کہ آگے چل کے مثلاً اردو یا دیگر زبانوں کو رومن میں لکھنے کا جو ایک طریقہ، انگریزی رسم الخط میں لکھنے کا جو طریقہ رائج ہو رہا ہے، وہ میڈیا، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ جس حد تک ہم نوجوانوں کو احساس دلائیں کہ وہ اپنی زبان میں لکھیں. اگر اردو لکھ رہے ہیں تو اردو رسم الخط میں لکھیں، کوئی اور زبان اختیار کر رہے ہیں تو اپنے رسم الخط میں لکھیں، کیونکہ کوئی بھی زبان رسم الخط کے بغیر مکمل نہیں ہے. اگر زبان روح ہے تو رسم الخط اس کا جسم ہے. تو پوری طرح شخصیت جیسے بنتی ہے اسی طرح سے زبان کی پہچان رسم الخط کے بغیر نہیں ہے. تو اردو لکھنے کے لیے ہمیں پریشان ہونے کے بجائے یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی سطح پر مثلاً ہم اپنے بچوں کو اردو لکھنا سکھائیں، ہم ان کو یہ رغبت دلائیں کہ کچھ لکھتے رہو، اتنا یاد رکھو کہ اگلی اپنے بچوں کو اردو لکھنا سکھا سکو. بس اتنا بھی اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو رسم الخط کی حفاظت ممکن ہے. ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ اور سوشل میڈیا بذریعہ ٹیکنالوجی ہی ظاہر ہے آگے بڑھ رہا ہے، تو اس پہ ایک سہولت ہے، زیادہ سہولت ہے. ہم ہاتھ سے قلم کی مدد سے کاغذ پر لکھنے میں تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اپنی ہینڈ رائٹنگ سے پریشان ہوتے ہیں. اب موبائل یا لیپ ٹاپ پر تو یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ اردو کی بورڈ انسٹال کر لیجئے اور آپ صرف اردو حروف سے شناسائی حاصل کیجئے اور لکھنا شروع کر دیجئے. تو وہ جو اپنی بدخطی سے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تحریر، میں بچوں سے بھی یہی کہتی ہوں، چاہے وہ ہمارے طالب علم ہوں، گھر کے بچے ہوں، کہ اگر آپ کا اپنا ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت خطاطی جیسی مہارت آپ نہیں رکھتے تو کوئی ایسی بات نہیں، اور سوشل میڈیا ہے یا جو بھی ہے اس پہ آپ اردو کی بورڈ کے ذریعے لکھیے. تو یہ تو سہولت ہو گئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. جی. آپ کی ایک کتاب ہے جو کہ 2012 میں شائع ہوئی، جنگ آزادی 1857 نسوانی یادداشتوں کے تناظر میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. یہ کتاب سب سے پہلے 2010 میں چھپی تھی، پھر 2012 میں اس کا دوسرا ایڈیشن چھپا. دراصل 2007 میں جنگ آزادی 1857 کی 150 سالہ یاد منائی جا رہی تھی، اور اس موقع پر پوری دنیا میں ہی اور خاص طور سے بھارت اور پاکستان میں مختلف سیمینارز، کانفرنسز، یادگاری کتابیں لکھے جانے کا ایک سلسلہ تھا. تو اس موقع پر میں نے مختلف مقالات لکھے تھے، کچھ کتابوں کے لیے، یادگاری کتابوں کے لیے. پنجاب یونیورسٹی کی نے ایک یادگاری کتاب شائع کی تھی اس موقع پہ، اس کے لیے ایک مقالہ لکھا تھا، ایک کانفرنس میں پڑھے جانے کے لیے لکھا تھا، اور ایک اور کسی ریسرچ جرنل کے لیے لکھا تھا. میرے یہ اس میں 3 مقالے اس کتاب میں ہیں، اور اس کو میں نے تاریخی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے. اور یہ پہلی مرتبہ اس زاویے سے، یہ بکھرے ہوئے تھے لیکن انہیں اکٹھا کر کے ایک خاص انداز فکر کے ساتھ تجزیہ کرنے کی پہلی بار کوشش کی گئی ہے. اس کتاب کے پہلے مقالے کا عنوان ہے 1857 کی نسوانی یادداشتیں، یعنی جو اس پورے عہد میں عورتوں نے جو کچھ تحریری صورت میں لکھا، رقم کیا، چاہے وہ خطوط کی صورت میں ہو، وہ روزنامچوں یا ڈائریز کی صورت میں ہو، یا اور کسی صورت میں ہو، اس کا کہیں کہیں ذکر تو کیا جاتا تھا یا اسے مجموعوں کی صورت میں اکٹھا کر دیا گیا تھا، نامور خواتین کی
یا اسی طرح سے خواتین کے ملنے والے خطوط یا تحریروں کو، لیکن اس میں سے یہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی کہ وہ پورا عہد جن مصائب، دشواریوں اور المناک صورتوں سے گزرا تھا، وہ صرف میدان جنگ میں جا کے لڑنے والے ہندوستانیوں مردوں کے اوپر ہی نہیں گزری تھی، یا جن نامور شخصیات کو سزائیں ملی تھی صرف ان کے لیے ہی علم. وہ گھر بھی تو رکھتے تھے، وہ ایک خاندان کے سربراہ تھے، اس گھر میں خواتین تھی، جو کچھ ان پر گزری اس کے بعد ان کے گھرانوں پہ کیا گزری، ان کے خاندانوں پہ کیا گزری، یا اس پورے عہد میں کیا ہماری خواتین کچھ غور و فکر کا زاویہ بھی رکھتی تھی، خاص طور سے اشرافیہ میں، ایلیٹس میں، نوابوں اور راجاؤں اور بادشاہوں کے ہاں جو خواتین تھیں وہ کیا سوچتی تھی، کیا انہیں سوچنے کی، کچھ غور و فکر کرنے کی عادت تھی یا نہیں تھی. عمومی طور پہ تو ظاہر ہے کہ اس دور میں خواتین کو اس طرح سے تعلیم کے اجتماعی میدان میں ہم نہیں دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ ہر جگہ اثر انداز ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، خاص طور سے مغل سلطنت کے زوال کے زمانے میں. دوسرا جو میرا مقالہ تھا وہ تھا سقوط اودھ، یعنی لکھنؤ کی سلطنت، اودھ کی سلطنت، جو 1856 میں ختم ہو گئی تھی، لیکن 1857 میں ایک ریوائول ہوا اس سلطنت کا. اور وہاں چونکہ کوئی ایسی شخصیت حکمران گھرانے کی نہیں تھی جسے ہم سینئر کہیں، تو خواتین آگے بڑھی. انہوں نے ایک نوعمر شہزادے کو وہاں پر ان کی تاج پوشی کا اعلان کیا، اور جنگ آزادی کے بعض رہنماؤں نے ان کا ساتھ دیا. تو بیگمات اودھ کا کردار بہت اہم ہے اس میں. اور یہ خیال مجھے آیا کہ ایک چھوٹی سی کتاب بیگمات اودھ کے خطوط، اور وہ ایک سے زیادہ اس طرح کی کتابیں ملی، میں نے ان کو پھر مزید کو تلاش کیا، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اگرچہ ان کی سلطنت پہلے ہی ڈیزالو کی جا چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ اس جنگ آزادی کی تحریک میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ نہ صرف یہ کہ خود شامل ہوتی ہیں، بلکہ اپنے ارد گرد جو امراء تھے ان کو متحرک کرتی ہیں، اور جنگ آزادی کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت، گفت و شنید اور ان کے پورا جنگی منصوبہ بندی اس میں وہ کرتی ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر سینئرز میں یہاں تک کہ نواب واجد علی شاہ کلکتے میں تھے، نظر بندی کاٹ رہے تھے، اور وہ عمر بھی ایسی اور مشق بھی نہیں تھی ان کو اس طرح کے حالات سے گزرنے کی. تو ایک جگہ ایک بیگم صاحبہ کو انہوں نے اپنی خط لکھا جس میں انہوں نے جنگ آزادی کے ان رہنماؤں کو بے وقوف یا کچھ اسی طرح کا قرار دیا. مطلب ان کو یہ پسند نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بغیر کسی وجہ کے ان کی سلطنت ڈیزالو کر دی گئی، تو اب انگریزوں کے خلاف جد و جہد کرنے کا تو کوئی ایسا کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن ایک بیگم صاحبہ ان کو جواب دیتی ہیں، اور ان کو بہت سخت جواب دیتی ہیں کہ یہ بالکل مناسب بات نہیں، کہ اگر قوموں کی ترقی کے لیے یہ مناسب بات نہیں کہ آپ عہد زوال میں اگر امید کی ایک کرن بھی روشن نظر آتی ہے تو آپ اس کے لیے اس کا ساتھ نہ دیں، اور اندھیرے، یعنی انہوں نے زوال کو اندھیرے سے تشبیہ دی اور بتایا کہ اس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے. تیسرا مقالہ اس کتاب کا ایک بہت اہم کردار ہے جنگ آزادی کا، مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی. تو اس زاویے سے میں نے ان کے کردار کو دیکھا ہے کہ کیا یہ محض ایک افسانوی کردار تھا یا تاریخی. تو بہت سارے حقائق میرے سامنے آئے، اور اس حقائق کو میں نے اس میں پیش کیا، اور اس کتاب کو میرے مختلف مورخوں نے اور محققین نے بہت پسند کیا، اور اس کی بڑی تحسین ہوئی. اب اس پر میں مزید اضافے کے بعد اس کا تیسرا ایڈیشن لانے کی تیاری کر رہی ہوں. انشاءاللہ. آپ کا ایک شعری مجموعہ ہے جس کا نام ہے منظر بدلنا چاہیے.
اس مجموعہ سے اپنے کچھ پسندیدہ اشعار ہم سب کو سنائیں۔ جی ضرور۔ میں آپ کو 2 غزلیں سناؤں گی، 2 مختلف رنگوں کی ہے یہ۔ ایک کلاسیکی رنگ کی ہے جسے ہماری اردو شاعری کی روایت چلی آ رہی ہے، اور دوسرا رنگ جو ہے عہد جدید کا، جس میں فیمنزم کا رنگ آپ کو نظر آئے گا، نسائیت یا تانیثیت کا رنگ نظر آئے گا۔ درد دے کے درما دے یہ خوشی تو اس کی ہے، درد دے کے درما دے یہ خوشی تو اس کی ہے، ہم نے بس گزاری ہے زندگی تو اس کی ہے۔ کھلتی چاند راتوں میں دل نے ہم کو سمجھایا، دور تک ستاروں میں روشنی تو اس کی ہے۔ زندگی کے موسم میں بس یہی صدا آئی، ہر کلی کے کھلنے میں آگہی تو اس کی ہے۔ ابتدائے الفت میں یہ شکستہ پائی کیا، ابتدائے الفت میں یہ شکستہ پائی کیا، مات کھائے منزل سے بے بسی تو اس کی ہے۔ اور آخری شعر ہے اس غزل کا، بے نشان راہوں میں خوشبوؤں کے ڈیرے ہیں، بے نشان راہوں میں خوشبوؤں کے ڈیرے ہیں، کچھ ہوا بتاتی ہے یہ گلی تو اس کی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور ایک بالکل مختلف، اس مزاج سے مختلف مزاج کی غزل، شکست ذات کا منظر کسے دکھاؤں میں، شکست ذات کا منظر کسے دکھاؤں میں، میری انا تو یہ کہتی ہے مسکراؤں میں۔ تمام عمر جسے سینت سینت کر رکھا، تمام عمر جسے سینت سینت کر رکھا، وہ آئینہ ہی کہے مجھ سے ٹوٹ جاؤں میں۔ وہ رنگ پھول، وہ خوشبو، وہ چاند، وہ تارے تھے جس نظر کے تقاضے کہاں سے لاؤں میں خود کو جوڑتی رہتی ہوں آشیاں کی طرح، میں خود کو جوڑتی رہتی ہوں آشیاں کی طرح، تمہارے لہجے سے ڈر ہے بکھر نہ جاؤں میں۔ وہ آنکھ جو کہ چراغوں کی ناز پرور ہے، کہے یہ مجھ سے اندھیروں کے ناز اٹھاؤں میں۔ تیرے جمال کی آسودگی بھی روٹھ گئی، تیرے خیال کی تسکین کہاں سے پاؤں میں، شکست ذات کا منظر کسے دکھاؤں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر تہمینہ عباس صاحبہ سے کہ وہ آگے کی سوالات کریں۔ جی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ 1995 سے جامعہ کراچی سے وابستہ ہیں اور یونیورسٹی میں تدریسی فرائض انجام دینا تقریباً پورے دن کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، تو آپ کس طرح سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو اور گھریلو زندگی کو ایک ساتھ لے کے چلتی ہیں اور اچھے طریقے سے لے کے چلتی ہیں؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال کیا تہمینہ آپ نے، اور ظاہر ہے کہ اس سوال کی توقع آپ ہی سے کی جا سکتی تھی، کیونکہ آپ بھی ایک خاتون خانہ بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک بھرپور پیشہ ورانہ زندگی بھی گزار رہی ہیں۔ کافی مشکل ہوتا ہے، اور ابتدا میں تو بہت زیادہ دشواری محسوس ہوئی، لیکن پھر یہ ہوا کہ اس ضمن میں مجھے تحسین اور تعریف کرنی پڑے گی میرے نصف بہتر سید شمس الدین کی، کہ انہوں نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ کہیں کسی مرحلے پر یہ اس مشکل میں مجھے نہیں ڈالا کہ مجھے گھر یا نوکری میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، یا میں اپنی نوکری کو، انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ نوکری محض ان کے لیے نوکری نہیں ہے، یا یہ کہ یہ محض ایک پیشہ نہیں اختیار کیا انہوں نے، یہ ان کے دل و جان کا سودا ہے۔ جیسے گھر اور گھرداری میرے لیے ایک بھرپور دلچسپی کا مشغلہ تھا، اسی طرح سے
انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ پڑھنا، پڑھانا، لکھنا اور اپنے اظہار کے تمام ذرائع اختیار کرنا، شخصی اظہار کے، یہ میرا شوق، میری ذات کی تکمیل کا مرحلہ ہے. تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، جس حد تک تعاون وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اپنی مصروفیات میں سے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم دونوں میں سے بچوں کی وجہ سے کسی ایک کو اپنی مصروفیت چھوڑنی ہوتی تھی، تو وہ ترجیح دیتے تھے کہ وہ خود وقت دے لیں بچوں کو، اور میں اگر کوئی کانفرنس میں یا کسی چیز میں مصروف ہوں تو وہ مجھ سے ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے، مجھ سے یہ تقاضا نہیں کرتے تھے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ضرور کیجیے. اس کے بجائے وہ بچوں کی تربیت یا ان کو وقت دینے، ان کی تعلیم میں اپنا حصہ ڈالتے تھے. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کی شخصی تعمیر میں انہوں نے زیادہ حصہ ڈالا مجھ سے، اور بلکہ ایک اور آگے بڑھ کے انہوں نے کام کیا جو ہمیں کہنا چاہیے آج کل کے زمانے میں، کیونکہ اکثر خواتین جاب بھی کرتی ہیں اور گھر بھی چلاتی ہیں، بظاہر ان کو ان کے گھر سے سپورٹ بھی ہوتی ہے، مدد بھی ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ بچوں تک یہ بات منتقل کرنا کہ اگر والدہ تمہیں وقت نہیں دے رہی تو وہ اس لیے نہیں دے رہی کہ وہ جو کچھ اچیو کر رہی ہیں، جو حاصل کر رہی ہیں، وہ آپ کی شخصیت میں پلس ہوگا، بچوں کی شخصیت میں پلس ہوگا، یہ تاکہ بچے محرومی کا شکار نہ ہوں یا بچے والدہ سے کسی طرح کی ذہنی دوری کا شکار نہ ہو. یہ اتنا بڑا انہوں نے میرے لیے میں سمجھوں گی کہ کام کیا کہ اب جب بچے میری کسی کامیابی پہ خوش ہوتے ہیں تو دراصل وہ ان کے والد کی طرف سے خوشی ہے جس کو وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ میں چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح کے کردار ہمارے معاشرے میں آئیں کہ جو خواتین کو لائف پارٹنر کہتے تو ہیں، شریک حیات کہتے تو ہیں، لیکن پھر شریک حیات ثابت کریں خود کو اور پوری طرح سے خود بھی گرو کریں. اور الحمدللہ انہوں نے بھی کیا اور اپنی خاتون کو بھی وہ گرو کرنے کا، آگے بڑھنے کا موقع دیں. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آج آپ کے جواب نے ہمیں یہ بھی ثابت کیا کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل، میں کہوں گی کہ دیکھیے بظاہر اپنی فیلڈ میں یا ڈسپلن میں اپنی جان جوخم میں ڈال کے عورت بڑے بڑے کام کر رہی ہے، بہت ساری کامیابیاں حاصل کر رہی ہے، لیکن ایک اطمینان قلب اور ایک ذہنی اور نفسیاتی آسودگی اس کو میسر نہیں ہے. وہ کہیں ٹوٹتی رہتی ہے اگر اسے گھر میں مکمل سپورٹ حاصل نہیں ہوتا. اس کی کامیابی پہ خوش تو ہوا جاتا ہے لیکن اس کو اس کے حصے کا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ خود بھی انجوائے کرے اپنی کامیابیوں کو. تو یہ معاشرے میں اس طرح کے مثالوں کو میں چاہتی ہوں کہ پھیلاؤں، اور جہاں جہاں مجھے ایسے کردار ملتے ہیں میں ان کی بہت تحسین کرتی ہوں اور بہت تعریف کرتی ہوں جو اپنی بیویوں کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ میں محض کامیاب ہی نہیں، میں مطمئن ہوں. جی میرا ایک اور سوال ہے آپ سے. آپ ایک بہت اچھی شاعرہ ہیں، بھی آپ کی غزلیں ہم نے سنی اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بہت عمدہ شاعری کرتی ہیں. تو آپ نے کبھی بحیثیت شاعر اپنا مقام بنانے کے لیے وہ کوشش کیوں نہیں کی؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں بحیثیت محقق، بحیثیت نقاد، بحیثیت استاد آپ کا ایک بڑا نام ہے، بحیثیت شاعر آپ نے اس چیز کو وہ توجہ نہیں دی جو توجہ آپ کو دینی چاہیے تھی. دیکھیں شاعری جو میں نے کی وہ بھی میری ذات کے اظہار کی ایک صورت ہے، لیکن وہ اظہار ذات کی ایک باطنی صورت ہے، اظہار ذات کی ایک بہت ہی ذاتی اور باطنی صورت ہے. اچھا وہاں اگر باقی ساری چیزوں میں سے وقت ہوتا تو شاید میں اس طرف بھی جاتی، لیکن 2-3 چیزیں آڑے آئیں. مثلاً یہ کہ میں شاعری کے میدان میں بہت چھوٹی عمر میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا
کہ خواتین کے بعد میں تو خیر پروفیشنل خواتین کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے کے بارے میں بہت کچھ پتا چلا جو بہت مثبت بھی تھی، لیکن جو منفی آ رہا تھی وہ کس طرح سے خواتین کو مجروح کرتی ہیں اور ان کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ شعر و سخن کی دنیا میں نے دیکھا کہ چند جب میں نے شاعری شروع کی تو اردو میں چند مشہور خواتین کا بڑا چرچا اور شہرا تھا، ان میں سے بعض اس وقت بڑی ینگ خواتین تھیں اور بے پناہ مشہور۔ اب ان کے بارے میں لوگوں کی رائے، باقی چیزوں کو میں ذاتیات کو نہیں لیتی، مثلاً صرف اس بات پہ کہ ان کے تخلیقی اظہار کو ان کا اپنا ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ ہر کسی بڑی شاعرہ کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے کہ ان کو فلاں نے لکھ کے دیا ہوگا، کسی اور شاعر کا نام جن سے اگر انہوں نے اصلاح لی یا ان سے اگر کچھ عقیدت رکھی تو ایک فوری طور پر ایک لیبلنگ یا ٹیگنگ یہ کر دیتے تھے کہ، اور وہ ابھی بھی جاری ہے، یہ بھی ایک بالکل حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میری رہائش اور میری جاب کی جگہ میں دونوں میں بہت فاصلہ تھا، تو بہت ابتدائی چند سالوں تک تو اس وقت یہ تھا کہ اس کے بعد بیلنس کرنا کہ نوکری کے بعد پھر گھر پہنچنا اور اس کے بعد پھر کسی مشاعرے میں یا محفل میں جانا، تو میں نے پھر ترجیح نہیں دی اس بات کو کہ شعر میں اپنی تسکین کے لیے کہتی تھی، شاعری اور اس کے فن کے بارے میں میری توجہ رہتی تھی کہ کوئی ایسی چیز جو معیار سے کمتر درجے کی ہو وہ کہیں پہ شائع نہ ہونے پائے۔ اور ابتدا میں رسائل و جرائد میں کافی میری نظمیں وغیرہ شائع بھی ہوئی، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے شاعری کی اشاعت بھی کم کر دی اور محدود محفلوں میں ہی، جامعہ کی سطح پر شعبے کی محفلوں میں ہی کافی تھا میرے لیے۔ انسان کو زندگی میں شہرت و مقبولیت کی خواہش ہوتی ہے، مجھے یہ ہوا کہ میں بطور ایک استاد اور معلم کے اپنے طالب علموں تک ایک مثبت فکر کے ساتھ اپنی ذات کا تعارف پیش کر رہی ہوں۔ وہ جہاں اگر میں نے ان کی شخصیت کو متاثر کیا، ان کی ذات کو متاثر کیا، ان کی شخصیت میں کچھ مثبت رویوں کو شامل کرنے میں مددگار ثابت ہوئی تو وہ انسان ہوں۔ میں نے ایک جسٹیفیکیشن یہ کی کہ یہ تو شہرت کا ہی سبب ہے نا، یہ میری مقبولیت کا ایک سبب ہے جو میرے طالب علم لے کے جا رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو شاعری میں اپنی ذاتی تسکین کے لیے، یا یہ ہے کہ کتاب چھپ گئی، اہل ذوق اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، تو شاعری کو محفل آرائی کے لیے میں نے استعمال نہیں کیا۔ اگلا سوال یہ ہے ہمارا کہ کیا آپ نے زبانِ طالب علم ہی میں یہ بات طے کر لی تھی کہ آپ آگے چل کے پی ایچ ڈی کریں گی یا ایک خاص مقام تک پہنچیں گی، خواب دیکھا تھا یا پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج یہ چیزیں ہوتی چلی گئیں؟ بہت ابتدائی عمر میں جب بغیر کسی منصوبے کے صرف پڑھنے کا شوق تھا، زیادہ دل فکشن میں، شاعری پڑھنے میں بھی لگتا تھا، حالانکہ اس وقت کلاسیکی شاعری کا بہت سا حصہ ایسا تھا جو بغیر کسی کے سمجھائے سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا۔ تو والد صاحب میرے شعر بھی کہتے تھے اور بڑے باذوق شخصیت کے مالک تھے، وہ اس میں میری مدد کیا کرتے تھے اور پڑھنے کے لیے کن کتابوں کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ میرے والدین کو دونوں کو ہی اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، رسائل و جرائد ادبی نوعیت کے پڑھنے کا شوق تھا، تو وہ بھی گھر میں موجود تھی، میرے بڑے بھائی کو بھی شوق تھا، تو میں پڑھتی تھی۔ اور یہ اس وقت کوئی ایسا خواب نہیں تھا کہ میں کسی ڈسپلن میں یا کسی فیلڈ میں کوئی خاص لیول کی سند حاصل کروں گی جیسے کہ پی ایچ ڈی یا اس طرح کی، لیکن پڑھنے کا شوق تھا۔ اور کسی مرحلے پہ پڑھتے پڑھتے شاید میں نے 8ویں یا 9ویں جماعت میں پہلی مرتبہ قرۃ العین حیدر کا ناول پہلی بار پڑھا، اور اس میں ایک منظر یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کا دکھایا گیا تھا جس میں وہ بہت ذہنی آزادی اور بے فکری کے ساتھ ہر طرح کے سوال کرتے ہیں اپنے عہد پر، زمانے پر، کلچر پر، سیاسی تاریخ پر، اور ان سوالوں کے جواب
خود ہی ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا جسے جامعہ یا یونیورسٹی کہتے ہیں، مجھے وہاں ہونا چاہیے، اور کاش کوئی ایسا موقع ملے کہ میں کسی جامعہ میں پہنچوں اور پھر وہیں کی وہ رہ جاؤں۔ یہ بالکل مجھے آج تک اسی طرح یاد ہے اپنی یہ خواہش کہ میں کسی جامعہ میں پہنچوں اور وہیں رہ جاؤں۔ یہ خواہش اس طرح پوری ہوئی کہ جب مجھے اپنی تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے میدان چننے کا موقع ملا، تو ایک تو یہ تھا یا تو میں جرنلزم یا صحافت کی طرف جاؤں یا میں زبان و ادب کی طرف جاؤں۔ تو میں نے زیادہ بہتر سمجھا اپنے لیے کہ میں زبان و ادب کا شعبہ اپنے لیے چنوں، اور پھر یہاں آنے کے بعد پھر خود بخود راستے میرے لیے کھلتے چلے گئے۔ میں نے فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن کے ساتھ گولڈ میڈل لے کر حاصل کیا، تو ایک تو خود اعتمادی میں اضافہ ہوا اس سے۔ اساتذہ نے جس طرح کی تعریف و تحسین کی، میری شخصیت کو بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوئی، مزید پڑھنے اور مزید اچھی طرح اپنے علم کو آگے تک پہنچانے میں بہت مدد کی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو سفر بتایا ہی کہ اس کے بعد سے میرے شاید ایم اے کا نتیجہ بھی نہیں آیا تھا، تب سے ہی میں کسی نہ کسی جگہ تحقیق یا اس سے متعلق پھر آگے چل کے تدریس، اس طرح کے کاموں میں مصروف ہو گئی، اور پھر آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو شکر الحمدللہ کہ نہ میکے میں کبھی کسی نے اس پر تردد ظاہر کیا کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہی ہے، بلکہ مجھے مسلسل تعاون ملتا رہا۔ والد جب تک حیات رہے، اس کے بعد بھائیوں کی طرف سے بھی، اور پھر شادی کے بعد نہ صرف شوہر بلکہ ان کے پورے گھرانے کی طرف سے، یہاں تک کہ میرے سسر سید اسرار احمد بخاری صاحب حیات تھے، ابھی میرا پی ایچ ڈی مکمل نہیں ہوا تھا، تو کچھ بیمار رہنے لگے تھے، تو کبھی کبھی جب کچھ گفتگو کے اس میں خاص موڈ میں ہوتے تو کہتے کہ تمہارے باپ نے خواب دیکھا تھا کہ تم پی ایچ ڈی کرو، وہ تو دنیا میں نہیں رہے، تنظیم الفردوس، ہمارے مرنے سے پہلے تو پی ایچ ڈی کر لو، ہم تم کو ڈاکٹر ہو کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی حوصلہ افزائی کی بات تھی کہ میں جو میرے کام میں تاخیر ہوتی تھی بعض وجوہات سے، مجھے ایک دم سے پر لگ جاتے تھے، میں تیزی سے اپنا کام آگے بڑھاتی تھی، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ صرف مجھے شرمندہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ مجھے حوصلہ فراہم کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے میری خوش دامن صاحبہ، وہ جس حد تک مجھے میری معاونت کر سکتی تھیں، سپورٹ کر سکتی تھیں کسی اس طرح کے کام میں، جب آخر دنوں میں تھیسس جمع کرانے میں بہت زیادہ وقت مجھے چاہیے ہوتا تھا، تو بچوں کی دیکھ بھال میں جس حد تک وہ تعاون کیا، اور باقی سب بھی جیسے خوش ہوئے، یہ میرے لیے بہت خوش بختی کا معاملہ ہے، بہت زیادہ خوش بختی کا معاملہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہماری میرے اپنے ساتھیوں میں، میری اپنی فیلڈ کے لوگوں میں، پوری دنیا میں اور جگہوں پر خواتین کو سپورٹس بھی ملتی ہیں، اور بہت زیادہ مشکلات کے ساتھ وہ اپنی تعلیم کا اور تحقیق کا سفر طے کرتی ہیں، بڑی دقتوں کے ساتھ، لیکن میں اس معاملے میں واقعی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے ہر سطح پر بہت سپورٹ ملی۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب کچھ مخالفانہ فضا ہوتی ہے، جو عموماً غیروں کی طرف سے ہوئی، پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد ظاہر ہے کہ مختلف طرح کی پیشہ ورانہ رقابتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس وقت بجائے مایوس ہونے کے، شاید اس جو گھر کی طرف سے میکا ہو یا سسرال، اس کی طرف سے جو مجھے بیک اپ ملا، اس نے مجھے پھر بڑی سے بڑی جنگ لڑنے میں باہر کی دنیا میں کبھی بھی میرے اعتماد کو کم نہیں کیا۔ میں ڈٹ کے کسی بھی میدان میں، کسی کے بھی مقابلے پر پورے اصول کے ساتھ، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے حق کی لڑائی ہمیشہ لڑتی ہے۔ جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ آج اس مقام پہ ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اساتذہ ایسے ہوں گے جن سے آپ متاثر رہی ہوں گی،
اور کچھ ایسے شاگرد بھی ہوں گے کہ جو آپ سے متاثر ہوئے ہوں گے یا آپ کی وجہ سے آج کسی اعلیٰ مقام پہ ہوں گے. تو میں چاہوں گی کہ ان میں سے کچھ کا تذکرہ کیجیے، اپنے اساتذہ کا بھی اور اپنے شاگردوں کا بھی. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. اسکول کے زمانے میں میری بعض سائنس کے ٹیچرز، اردو کے بھی بعض اساتذہ، کالج میں ہمارے اردو کے استاد تھے، حیات ہیں، کافی بیمار ہیں اب، لیکن یہ کہ ان کی رہنمائی، حوصلہ افزائی، پاکستان اور کراچی کی ایک بڑی اہم و نامور شخصیت ہمارے کالج کی پرنسپل تھی پروفیسر حسنین کاظمی. اردو کے ایک پروفیسر ہمارے کالج میں تھے، پروفیسر سراج صاحب، اور دیگر اساتذہ کرام. وہ شاید میرے جوہر کو مجھ سے زیادہ پہچانتے تھے، میری حوصلہ افزائی کرتے تھے. ہم نصابی سرگرمیوں میں کہیں تقریری مقابلہ ہو رہا ہے، کہیں شاعری کا مقابلہ ہو رہا ہے، کہیں میلاد کی محفل منعقد کرنی ہے، کہیں محرم کی مجلس منعقد کرنی ہے، وہ بڑی ذمہ داریاں میرے سپرد کرتے تھے. تو انہیں شاید میری تخلیقی صلاحیتوں کا بھی یقین تھا اور میری انتظامی صلاحیتوں کا، اور اس پہ بڑی کھل کے داد بھی دیتے تھے. یونیورسٹی میں سارے اساتذہ بڑے مکرم و محترم، مجھے بہت اچھے اساتذہ ملے. جامعہ کراچی کے شعبہ اردو میں جس وقت میں آئی، ابو الخیر کشفی صاحب ہمیں پڑھایا کرتے تھے، سحر انصاری صاحب ہمیں پڑھاتے تھے، پروفیسر جمیل اختر خان ہمیں پڑھاتے تھے، اور عبدالقیوم صاحب، حنیف فوق صاحب. یہ سب بین الاقوامی شہرت یافتہ مصنفین اور محققین میں شمار ہوتے ہیں. ابو اللیث صدیقی صاحب اس وقت شعبے میں آتے تھے، اس وقت تک وہ صرف لسانیات کے شعبے کو پڑھاتے تھے، لیکن بعد میں جب میں نے لسانیات میں داخلہ لیا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو میں نے ان سے پڑھا نہیں. فرمان فتح پوری صاحب جو میرے پی ایچ ڈی کے سپروائزر تھے، میں نے یونیورسٹی کی تدریس میں تو ان سے نہیں پڑھا، لیکن بعد میں انہوں نے میرے پی ایچ ڈی میں میرے وہ نگراں تھے، تو میں نے ان کی شخصیت کو بھی سمجھا، ان کی علمیت اور قابلیت کو بھی سمجھا، اور ان سے بہت کچھ جاننے کا مجھے موقع ملا. ایک اور استاد ہمارے تھے پروفیسر شمیم احمد صاحب. انہوں نے میرے ذاتی اور انفرادی خواص کو بہت اجاگر کرنے میں مدد کی. مشہور نقاد اور شاعر سلیم احمد صاحب کے چھوٹے بھائی تھے وہ، اور اپنے شعبے کے ساتھ یعنی تدریس کے ساتھ بھی بہت مخلص تھے، اور جو تحریر کے ساتھ بھی جو کچھ وہ لکھتے تھے پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ لکھتے تھے، اور ان کی فکر سے، نظریے سے کسی کو اختلاف بھی ہو تو وہ سچ لکھنے سے باز نہیں آتے تھے. اور ایمانداری جزو ایمان تھا ان کا. تو میں نے ان سے یہ سب کچھ سیکھا، اور ان کی شخصیت نے مجھے بہت حوصلہ فراہم کیا. لیکن باقی تمام اساتذہ بھی بہت میرے لیے مددگار اور معاون رہے. شاگردوں میں ماشاء اللہ بہت شاگرد میرے مختلف جگہوں پر بہت اچھی حیثیتوں پر فائز ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دیا کہ وہ میرا احترام بھی کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. تو یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا رہے ہیں. ایک تو آپ کی مثال سامنے ہی ہے، ڈاکٹر تہمینہ عباس کہ ہماری شاگرد تھیں. اگرچہ میں ان کی پی ایچ ڈی کی نگراں نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف پہلے ایک اچھی طالبہ کا حق ادا کیا، بلکہ اب تک یہ میرے ساتھ اسی سعادت مندی کے ساتھ پیش آتی ہیں جو ایک اچھے طالب علم کا شیوا ہوتا ہے. بہاولپور میں دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہمارے ایک شاگرد ہیں، اور وہ شعبہ اقبالیات میں پڑھاتے ہیں، محمد اصغر صاحب. انہوں نے وہ بھی بڑے سعادت مند اور بڑے محنتی اور بڑے جسے کہنا چاہیے کہ اپنے شعبے کے ساتھ بڑی لگن اور خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں.
ڈاکٹر محمد طاہر قریشی کراچی کے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے میں وہ تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور یقیناً اس وقت جو ان کے ہم عصر محققین اور مدرسین ہیں ان میں وہ ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، بڑی خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ ان کو کوئی بھی پروجیکٹ وہ خود لیں یا ان کے سپرد کیا جائے اسے بہت اچھی طرح تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری آپ کے اس پڑھنا چائلڈ گروپ کی ایک بہت اور ممبر ہیں مفتاح شفیع، وہ ہماری شاگرد ہیں اور بہت اچھی طالبہ رہی وہ، اور بہت اچھی طرح انہوں نے اپنا تعلیمی دور گزارا۔ اس کے بعد وہ بھی سب کراچی کے بہت اچھے تعلیمی ادارے میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ شعبہ اردو جامعہ کراچی میں اس وقت یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے کہ ایک آدھ اساتذہ کو چھوڑ کے باقی تمام اساتذہ کسی نہ کسی طور میرے شاگرد ہیں، یعنی ہم 16-17 لوگوں میں سے 14 میرے شاگرد ہیں براہ راست یا بالواسطہ۔ یعنی میں نے انہیں یا ایم اے کی سطح پہ پڑھایا یا بی اے کی سطح پہ پڑھایا یا ان میں سے کچھ کی پی ایچ ڈی میں نگران رہی، تو یہ اپنی جگہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے کئی حصوں میں میرے شاگرد تدریس کے اور تحقیق کے مختلف اداروں سے وابستہ ہیں۔ جی میرے پاس اور سوالات بھی ہیں، لیکن میں کاشف بھائی سے کہوں گی کہ وہ انٹرویو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں۔ شکریہ۔ آپ کے خاندان میں اور کون کون ہیں ان کے بارے میں بتائیں۔ اگر خاندان سے مراد بالکل پہلا میرا حلقہ گھرانے کا ہے تو سید شمس الدین میرے شوہر ہیں اور وہ کرمنالوجسٹ ہیں۔ پاکستان میں علم جرمیات یا کرمنالوجی کی تدریس کا آغاز جامعہ کراچی سے ہوا، اور وہ اس کے پہلے گروپ میں ہیں کہ جس میں انہوں نے ایم اے کی سند لی اور اس کے بعد مختلف اداروں سے بطور کوآرڈینیٹر اور کاؤنسلر کے منسلک رہے اور اب بھی یہ خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اور اگرچہ وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں تو ادب سے کوئی خاص لگاؤ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر پہلے نہیں تھا تو اب اچھا خاصا ہے۔ یعنی شاید کبھی کبھی اقبال یا غالب کو سمجھنے کے لیے میں کوئی چیز بھول جاتی ہوں تو فوری طور پہ ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ یہ ذرا بتائیے یہ کہاں لکھا ہوگا، تو مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ ہوگا۔ تو اسی طرح سے سماجی علوم پر ان کی گہری نظر ہے، ریسرچ کی فیلڈ میں خاص طور سے سوشل سائنسز کی ریسرچ میں وہ بہت اچھا ان کا ایک ان کی نظر ہے، درک ہے، اور وہ لوگوں کو مشورہ بھی سلسلے میں دیتے ہیں، ایکسٹینسو لیکچرز کے لیے بلائے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر۔ اس کے علاوہ میرے 3 بچے ہیں۔ بڑی بیٹی نے میری کراچی کے ایک ڈینٹل اسکول سے بی ڈی ایس کیا اور اسی دوران اس کی تکمیل کے دوران ہی میں نے اس کی شادی کر دی تھی اپنے میکے کی طرف سے، میرے عزیز ہیں ان کے لڑکے سے، لیکن ان لوگوں کی رہائش امریکہ میں ہے۔ تو بیٹی بھی میری وہیں ہے، مزید تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے اور اپنی فیلڈ کی پریکٹس بھی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو۔ دوسری بچی میری وہ بھی میڈیکل کالج کی طالبہ ہے اور ایم بی بی ایس کر رہی ہے۔ بیٹا میرا ابھی 12ویں جماعت میں ہے۔ اور تینوں بچوں میں سے اب اگلا سوال آپ کا یہ ہوگا کسی کو اگر شاعری، ادب یا تدریس کا شوق ہے۔ تدریس تو شاید وہ کسی وقت کر لیں اپنے اپنے ڈسپلنس کی۔ شعر کہنے کا شوق یا تھوڑا بہت سلیقہ کسی حد تک بچپنے کی میں تو بہت مرتبہ کیا، بیٹے کو تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی نظمیں اردو اور انگریزی میں لکھتا رہتا تھا، لیکن ہاں نثر میں لکھنے کا اس کو شوق ہے، وہ اپنا اظہار کرتا ہے، انگریزی میں زیادہ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اردو میں بھی کرے تو برا نہیں کرتا۔
مناسب اپنی عمر کے حساب سے مناسب کرتا ہے، اور کچھ پڑھنے کا بھی شوق ہے اسے، غالب اور اقبال کو پڑھنے کا، بعض اچھے افسانہ نگاروں کے افسانے پڑھنے کا اس کو شوق ہے، یعنی اسے پسند آتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ میں اس لیے بھی اس پہ خوش رہتی ہوں کہ اس بہانے اردو پڑھ رہے ہیں، اردو حروف سے آشنا رہیں گے، تو میں جو کچھ بھی وہ شوق اپنا ظاہر کرے میں منع نہیں کرتی. لیکن یہ کہ خاص طور سے ادب کے شعبے میں آنے کا کسی کو شوق نہیں تھا. ہاں، فنون لطیفہ میں یہ ہے کہ آرٹ اور اسکیچنگ سے دلچسپی تینوں ہی بچوں کو ہے. دوسری بیٹی کو اور بیٹے کو ذرا زیادہ ہے، تو وہ اس طرف اپنا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی ذاتی شوق کے لیے. کبھی اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ کسی کو نہیں دکھائیں گے، اپنے اسکیچز ہمیں دکھا دیتے، یا کچھ قریبی عزیزوں کو یا سہیلیوں کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. تو یہ ہمارا ذاتی شوق ہے، یہ ہم اسے پروفیشن کے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتے. میں نے ایک مرتبہ آرٹ کی کسی استاد سے پوچھا کہ اتنا اچھا آرٹ ہے، اگر یہ تھوڑا سا سیکھ لیں، مشورہ لے لیں کسی سے. انہوں نے مجھ سے کہا ایک آدھ چیزیں دکھائی ہے، میں نے پکچر کھینچی ہوئی تھی وہ دکھائی. تو کہیں پڑھتی کیا ہے بچی؟ میں نے کہا کہ میڈیکل سائنس پڑھ رہی ہے. کہیں بس صحیح ہے. یہ جب وہاں سے وہ اتنی ظاہر ہے کہ مشکل دشوار اور دل پہ وہ بعض اوقات ظاہر ہے ڈاکٹروں کو جو کچھ گزرتی ہے مریضوں کی کیفیت اور حالت دیکھ کر، تو وہ اس کے لیے کتھارسس کے لیے بہت اچھا اس نے اپنے لیے راستہ چنا ہے. اس کو کرنے دیجیے، آپ بالکل اصرار نہ کیا کیجیے کہ وہ کہیں سے سیکھے، خود ہی امپروو کر لے گی. جب کبھی اس کو شوق پیدا ہوگا تو آپ پریشان نہ ہو. تو یہ ایک تسکین ہے کہ باقی چلو کسی نہ کسی طرح فن سے تو جڑے ہوئے بچے. ماشاء اللہ. آپ کو اس پروگرام میں آ کر کیسا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا. پھر یہ ہے کہ میں اپنا تاثر یہ بتاؤں کہ میرا خیال یہ تھا کہ ذاتی نوعیت اور انفرادی سطح کے سوالات شاید زیادہ ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ نے جم کے ماشاءاللہ میری فیلڈ سے متعلق سوالات کیے اور مجھے اس کا جواب دینے میں بڑی خوشی ہوئی. تو ایک تو یہ کہ آپ کے اس گروپ کے بارے میں یہ بتاؤں کہ میرے سسر حیات تھے، اسی وقت سے انہوں نے اپنے گھر کا جو شجرہ محفوظ کیا ہوا تھا وہ میرے شوہر کے حوالے کیا کہ آگے کا کام آپ تم کرنا. جب انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا تو کچھ آگے بڑھانے کے لیے اور نئی پودوں کو اس میں شامل کرنے کے لیے سلیم اظہر صاحب جو آپ کے گروپ کے ایکٹیو ہمارے محترم ہیں، ان کے شاید چھوٹے بھائی، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، ان سے رجوع کیا کہ ان کے گھر میں بھی شجرے کی کاپی تھی، والدہ مہنگاؤں کے سیدوں کا شجرہ لینے کے لیے. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ فراہم کیا ای میل کے ذریعے، بلکہ یہ بتایا کہ آپ کا تو نہیں اس وقت فوری طور پہ شاید انہوں نے نام لیا، انہوں نے کینیڈا کے کسی صاحب کا ذکر کیا، خالد یا کوئی اور، مجھے شاید صحیح سے یاد نہیں، شمس کو یاد ہوگا. تو ان کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ ان سے رجوع کیجیے، فون نمبر دیا، ای میل ایڈریس دیا، ان سے رجوع کیا. انہوں نے پھر بتایا آپ کا ذکر کیا، اور یہ بھی بتایا سلیم بھائی کے چھوٹے بھائی نے، نام نہیں، تہمینہ کو یاد ہوگا ان کا نام، تو وہ کہ ان لوگوں نے ایک پرگنا چائلڈ گروپ بھی بنایا ہوا ہے فیس بک پر. پھر وہاں سے انہوں نے آپ کو سرچ کیا اور آپ سے رابطہ کیا، گروپ ایڈ کیا، پھر یہاں کراچی کے لوگوں کا تعارف کروایا اس میں. تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ مستقل 11 سال میرے خیال میں ہو گیا آپ لوگوں اس گروپ کو خدمات سر انجام دیتے ہوئے. اور وہ جو آپ نے جس طرح سے پوری دنیا میں سے پرگنا چائلڈ کے لوگوں کو جوڑا ہے اور ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ اس گروپ کی مجھے لگتی ہے کہ اس میں ہر نقطۂ نظر اور مکتبہ فکر کے لوگ ہوں گے اور دنیا بھر میں رہائش پذیر جن کے خیالات، تصورات ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوں گے، لیکن ایسی خوش اسلوبی کے ساتھ وہ ایک دوسرے کی خبروں کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں
کہیں بعض چیزوں پر رائے بھی دیتے ہیں، ظاہر انفرادی ذاتی رائے، چاہے وہ سیاسی ہو سماجی ہو، وہ آتی ہے، اس پر گفت و شنید، لیکن یہ ہے کہ اسے آپ نے رابطے کا جو ذریعہ بنیادی طور پہ بنا رکھا ہے اور اس کو قائم رہنے دیا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ اس بہت میں بہت شکریہ۔ ورنہ گروپ بنتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں، یہ زیادہ دیر تک نہیں چلتے۔ تو میں ادبی گروپوں میں بھی یہی دیکھتی ہوں، اساتذہ کے اور طالب علموں کے گروپوں میں بھی یہی دیکھتی ہوں، لیکن آپ جس مستقل مزاجی کے ساتھ اور حسن انتظام کے ساتھ اس گروپ کو چلا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھی، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور یہ آپ میرے لیے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میرا آخری سوال ہے کہ پی سی جی ممبران کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیے، میں کیا، میری حقیقت کیا کہ میں کوئی پیغام دوں۔ ماشاء اللہ یہ ایک ایسے خطے کے حوالے سے یہ گروپ ہے جو خود بہترین شخصیات کی جنم بھومی رہا ہے، تو پڑھے لکھے، ذہنی طور پہ کشادہ لوگ، دل کے کشادہ لوگ، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے نہ صرف اپنے شعبے میں نمایاں کارنامہ سر انجام دیا ہو، بلکہ جو تھوڑا بہت میں نے جانا ہے اس سلسلے میں، وہ یہ جانا ہے کہ وہ ساتھ میں پورے گھرانوں کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوئے۔ کہیں پر بھی کوئی اگر پیچھے رہ رہا ہے تو اسے کھینچ کے اپنے ساتھ آگے لے کے بڑھنے میں ان لوگوں نے کام کیا، ہمارے بزرگوں نے۔ تو اب یہی ایک ایسی روایت یا ٹریڈیشن ہے جسے کہیں پر بھی آپ دنیا میں چلے جائیے، ایک دوسرے کو جوڑنے کا سبب بنیے، ایک دوسرے سے جڑنے کا سبب بنیے۔ جو کچھ بھی اگر کوئی انفرادی اختلاف ہے یا کوئی فکری اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ ضرور، ظاہر ہم انسان ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کمیونٹی یا برادری کی سطح پر ایک دوسرے سے جڑے رہنے میں ہی فائدہ ہے، اور اس سے اگلی نسلوں کو ہم اپنا کلچر، ہم اپنی روایت، ہم اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے آباء و اجداد کی بہترین خدمات منتقل کر سکتے ہیں۔ یہی میری خواہش ہے، یہی پیغام سمجھ لیجیے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ، آپ جیسی شخصیت بطور مہمان اس پروگرام میں آئیں، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اب آپ سب سے ودا لینا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔